محترم سامعین، اللہ نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے ان ہستیوں کو خلق کیا جس نے اس رب جیسے خزانے کو حاصل کر لیا۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار، کیونکہ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ کن تو کنزن مخفیا، میں تو تھا ہی چھپا ہوا خزانہ۔ جو عام انسان خزانہ چھپا دے وہ کسی کو نہیں ملتا، اور جسے رب کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ اس کو کون پا سکتا ہے؟ اس کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو بس وہ چاہت کا پیدا ہونا تھا کہ میں نے انوار محمد و آل محمد کو خلق کر دیا۔ میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، ان زبانوں کا شکر گزار ہوں، یک زبان ہو کا۔ گفتگو کا آغاز میں نے کر دیا آپ کا وقت ضائع کیے بغیر، اور ویسے بھی مجلس حسین میں ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہماری مجالس میں، آؤ ہماری محافل میں، کہ بنت زہرا دعا کرے گی اور نادان مان لے مولا ابو تراب کو کہ تیری قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ دیکھیے محترم سامعین، اللہ کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، وہ وحدہ لا شریک، کل ہو اللہ احد، وہ احد ہستی۔ جب کچھ بھی نہ تھا اور انوار محمد و آل محمد کو خلق کیا، تو یا رب العزت بتا تو صحیح، ایک چیز بنا کرتی ہے دوسری شے سے، موجود ہے؟ جب تک ایک شے موجود نہ ہو دوسری بنا نہیں کرتی۔ بالفرض یہ مائک کا سٹینڈ ہے، یہ سٹینڈ بننے سے پہلے سٹیل کا ہونا ضروری ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تار بننے سے پہلے تانبے کا ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر کور چڑھنے سے پہلے پلاسٹک کا ہونا ضروری ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھئی اسی طرح ہے نا، روٹی بننے سے پہلے آٹے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آٹے کے بغیر روٹی بننی نہیں۔ یا رب العزت بتا تو صحیح، جب تو ہے ہی تو، تیرے سوا کچھ کائنات میں ہے ہی نہیں، تو انوار محمد و آل محمد کو بنایا کس شے سے؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے کن تو کنزن مخفیا، میں تو تھا ہی چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس اس چاہت کا پیدا ہونا تھا کہ اپنی چاہت سے میں نے ان کے نور کو خلق کر دیا۔ آباد و شاد، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ، یہ زبانیں کسی کے محتاج ہوں، میں شکر گزار۔ اچھا تو تھکے بیٹھے جنہوں نے نعرہ ایستا لگایا یا ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کے لیے حوالہ جمعہ میں دوبارہ کرنے لگا ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہمیں کہتے ہیں جناب یہ ائمہ کو معصوم کہتے ہیں، ہم کہتے نہیں، وہ معصوم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصمت خراب تب ہوتی ہے جب بیرون سے کوئی اس میں نجاست شامل ہو جائے۔ بھئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت دین پر، جب ہے فطرت دین پر تو وہ تو بخشا ہوا ہے، وہ سیدھا جنتی ہے، پھر جہنم کو خلق کیا کیوں ہے؟ کا ہے پیدا ہونے والا فطرت دین پر، لیکن جیسے دنیا میں چلنا شروع کیا، اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا، اس نے غیبت سیکھی، اس نے چوری سیکھی، اس نے غصب کرنا سیکھا، یہ دنیا کے ملاوٹیں اس میں شامل ہوتے چلی گئی، اس نے جوا کھیلنا سیکھا، اس نے شراب پینی سیکھی، یہ اس نے شرط لگانی سیکھی، یہ جہنمی ہوتا چلا گیا۔ تو اب مجھے بتا تو صحیح، ہم معصوم کہتے نہیں ہیں، یہ معصوم ہے، دلیل یہ ہے کہ جس وقت یہ خلق ہوئے ہیں یا خالق تھا یا مخلوق اول تھی۔ آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہے۔ حیدری توجہ ہے نا؟ اچھا ایک اور جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو، یہ زنجیر ٹوٹی نہیں، میں نے در سیدہ سے کچھ مانگا نہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نے اتنا پاک خلق کیا ہی نہیں،
اتنا مطہر خلق کیا انہیں کہ یہ کئی ہزار سال تک کبھی علم کے نور میں رہے، کبھی یہ علم کے نور میں رہے، کبھی عمل کے نور میں رہے، اور جیسے ہی ان انوار سے نکلے ان کے ماتھے میں جو پسینے کے قطرے آئے وہ پسینے کے قطرے گرتے چلے گئے۔ اللہ نے قطروں کو ضائع نہیں کیا، اسی پسینے کے قطرے سے کہیں آدم کو خلق کیا، کہیں نوح کو خلق کیا، کہیں ابراہیم کو خلق کیا، کہیں عیسیٰ کو خلق کیا، کہیں موسیٰ کو خلق کیا۔ اور مجھے بتا تو صحیح جو ان کے پسینے سے خلق ہو وہ ہیں کون؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور یہ پسینے سے پنشن پاک کے پسینے سے خلق ہو رہے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام، اور جو نبی کے خون سے خلق ہو وہ رسی اللہ کیسے بجائے؟ توجہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں، آپ سلامت رہے، آپ آباد ہیں۔ بھئی اللہ تو بتائیے رہا کہ میں نے ان کو اتنا پاک خلق کیا ہے کہ ان کے پسینے کے قطرے سے میں نے انبیاء کی قطاریں لگا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرما رہا ہے جب پہلا خلیفہ بنانے لگا نا تو اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین پہ بنانے جا رہا ہوں میں اپنا پہلا خلیفہ۔ توجہ کا طالب ہے، خلیفہ کہتے کسے؟ خلیفہ نکلا ہے خلق سے، بڑے بیٹے کو کہتے ہیں خلف الرشید، کہتے نہیں؟ بھئی یہ خلف الرشید آ رہا ہے، کیا مطلب؟ بڑا بیٹا آ رہا ہے، میرے بعد میری مسند پہ بیٹھنے والا یہ ہے، میرے بعد تخت کو سنبھالنے والا یہ ہے، میرے بعد میرے امور کو انجام دینے والا یہ ہے۔ اب جو تھکا بیٹھا انہیں چھٹی ہے، لیکن جو مجلس میں بیٹھے ہوئے جملہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آدم بن کر آ رہا ہے خلیفہ، مجھے وہ تخت بتا جسے اللہ نے چھوڑا ہو، آدم نے سنبھالا ہو۔ اللہ اگر کسی تخت کو چھوڑ دے، اللہ نہیں رہتا، تو مجھے بتاؤ یہ کس کا خلیفہ بن کر آ رہا ہے؟ یہ خلیفہ بن کر آیا اس کا جس نے آواز دے کر کہا کنت نبیا۔ توجہ ہے نا، میں شکر گزار ہوں اس مجمع کا جو اس مشکل موضوع پہ بول رہے ہیں۔ کنت نبیا، محمد مصطفیٰ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین المائے والتین میں تھا۔ اہل سنت نے بھی لکھ دیا آدم بین الجسد والروح، وہ آدم جو اپنے جسم اور روح کے درمیان میں معلق تھا۔ محمد اس وقت بنے نہیں تھے، محمد اس وقت بھی نبی تھے۔ توجہ، محمد مصطفیٰ کا ہوتا کیا ہے؟ نبوت کا۔ اچھا یہ جملہ سمجھ گیا، میں سمجھوں گا میرے آنے کا حق ادا ہو گیا۔ جب آدم بن رہے ہیں خلیفہ، محمد مصطفیٰ ہے اس وقت نبی، ٹھیک ہے؟ تو عہدہ محمد مصطفیٰ کے عہدہ نبوت کے خلیفہ کا نام ہے آدم۔ تو اللہ نے پہلا خلیفہ تو قرآن سے دے دیا نا کہ اسے کہتے ہیں آدم۔ اچھا جب بھیج رہا ہے زمین پر تو اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو نبوت سے رسول بنا کر بھیج دیا۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں نبی تھے، زمین پہ آئے، رسول بن کر آئے، تو اس کا مطلب عہدہ نبوت سے بڑا عہدہ ہے رسالت۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا ایک نعرہ ایسا سنا مجھے پتہ چلے آپ غور سے سن رہے ہیں۔ بھئی توجہ ہے، یک زبان ہو کر، دونوں ہاتھ بلند کر، جب زمین پر بھیجا تو بن کر آئے رسول۔ یا رب العزت بتا تو صحیح، جب تو نے فرشتوں میں جھگڑا ہی تمام کر دیا کہ جو نبوت کا وہ ہوگا خلیفہ ہوگا وہ آدم جیسا ہوگا، آدم جیسا ہوگا، تو جب رسول بنا کر بھیج رہا ہے تو اعلان کر دیں رسالہ کا خلیفہ کیسا ہوگا۔
ان کو زحمت ہی نہ دے کہ یہ کوئی بل پیش کریں، یہ سینٹ میں جائیں، یہ ایک ایک ایم پی ایم این اے کی منتیں کریں کہ اس کو مانو، خدا را اس کو مانو، خدا را اس کو مانو۔ اللہ نے کہا اعلان تو میں نے کر دیا، میں نے جس وقت آدم کو بنایا تو اعلان کر کے کہا وَسَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں فَقَالُوا سَاجِدِينَ، تب سجدہ کرنا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں نے کبھی بھی بے روح کے مجسمے کو سجدہ نہیں کرایا، مشرق و مغرب شمال و جنوب رک کر کے سجدے ہوتے رہے۔ آدم کو سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک کہ آدم میں روح نہ آ گئی، اور کعبہ کو بھی سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک 12 رجب کی 13ویں شب کو کعبہ کے اندر روح کعبہ نہ آ گئی۔ میں شکر گزار ہوں، آپ سلام، آپ آباد رہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ ورنہ پوچھو تو صحیح رسول خدا سے جب کعبہ پہلے کا موجود ہے تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ خود تو قیام کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو رکوع کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، جو تھکا بیٹھا اسے چھٹی ہے، خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز با جماعت نہیں کرواتے۔ رسول نے مسکرا کر کہا ہاں کعبہ ہے، اسے سجدہ اس لیے نہیں کرتا ابھی کعبہ کا مولود نہیں آیا، ہاں نماز پڑھتا ہوں با جماعت اس لیے نہیں پڑھتا کہ ابھی جماعت کا امام نہیں آیا، ہاں رکوع تو کرتا ہوں، کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دینے والا نہیں آیا۔ پچھلا مجمع بطور خاص جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، میں سجدہ تو کرتا ہوں، کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے؟ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں، ان ہاتھوں کا شکر گزار ہوں، ان زبانوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو وہاں نبوت کا عہدہ دیا، زمین پر بھیجا تو رسالت کا عہدہ۔ یہ رب العزت بتا تو صحیح، عہدہ بڑھا دیا نا۔ جب محمد مصطفیٰ کا عہدہ بڑھ گیا تو خلافت کا بھی عہدہ بڑھنا چاہیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سر ہلا دیجئے، ایسا ہے نا؟ جب محمد مصطفیٰ کا عہدہ بڑھا تو خلافت کا بھی عہدہ بڑھنا چاہیے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، جب چھوٹے عہدے کا خلیفہ آدم جیسا ہے تو بڑے عہدے کا خلیفہ اسے بناؤ جو آدم سے بڑا تو ہو، ہے؟ توجہ ہے نا؟ اسے بناؤ جو آدم سے بڑا ہو۔ اب آؤ سامنے لے آؤ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں آدم جیسا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد باپ کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی نا۔ آج کا مولوی مفتی مجتہد نہیں کہہ سکتا کہ میں آدم جیسا ہوں، کوئی جناب ابراہیم نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدم جیسے ہیں، جناب نوح نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدم جیسے ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جناب نوح اولاد آدم میں سے ہیں، جناب ابراہیم اولاد آدم میں سے ہیں، جناب عیسیٰ اولاد آدم میں سے ہیں، جناب موسیٰ اولاد آدم میں سے ہیں، جناب یعقوب اولاد آدم میں سے ہیں، جناب یوسف اولاد آدم میں سے ہیں۔ لے آؤ ایک مولوی جو آگے گئے ہمارا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم ان جیسے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تو جیسا ملا اولاد آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو محمد کی اولاد کا مقابلہ کر۔ آباد و شادر، میں شکر گزار، سلامت رہی، سلامت رہی۔ یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہے بھائی۔ بات یہ ہے پہلے شیعت اتنی بکھر گئی، جو نعرہ حیدری کی چھتری کے نیچے ایک ہے وہ تو نعرہ اکٹھا لگا ہے، یک زبان ہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو جب عہدہ رسالت کا بڑا ہے تو خلیفہ کا بھی عہدہ بڑھ گیا۔ ہم نے جب غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ جو اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا اس کی عزت کروائی تھی،
اس کی تعظیم کروائی. کیسے تعظیم کروائی؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں. وَقَالُوا سَاجِدِينَ، تم سب سجدے میں گر جانا. تو ہم سمجھے کہ جہاں وہاں سجدہ کروایا، یہاں بھی خلیفہ کو سجدہ کروائے، اور جس نے وہاں سجدہ نہیں کیا اسے کیا کہا؟ اخرجوا لئن، نکل جا میری محفل سے. تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اسے؟ جسے بنایا بے یدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. میں اشارہ نہ کر دوں، اللہ وہ ہے جو کن فیکون کا مالک ہے. وہ کن کہتا آدم بن جاتا ہے. یا رب العزت تو کن کہہ کے زمین بنا سکتا ہے، تو کن کہہ کے نیلا شامیانہ لگا سکتا ہے، تو کن کہہ کے فرشتوں کی قطاریں بنا سکتا ہے. تو کن کہتا یا آدم بن جاتا، یا ہاتھوں سے کیوں بنایا؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے میں نے آدم کو بنایا ہے پہلا خلیفہ. یہ میں آج سنت نہ رکھ دوں، یہ سنت الہی ہے جو قیامت تک قائم رہے گی. پہلا خلیفہ بناؤں گا تو ہاتھوں سے بناؤں گا، غدیر کے دن آخری بناؤں گا تو ہاتھوں سے بناؤں گا. آپ سلامت رہیں. میں شکر گزار. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ یقین رکھیں میں نعرے والے اپنے ساتھ نہیں لاتا ہوں. داد پورا مجمع دے رہا ہے لیکن نعرہ پی جاتا ہے. بھئی توجہ ہے نا؟ اللہ نے کہا اس کو میں نے سجدہ کروایا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو بنا دیا شیطان. حالانکہ وہ تو یہی کہہ رہا تھا یا رب العزت میری عبادت تیرے لیے، میری ریاضت تیرے لیے، میری تسبیح تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے. وہ کہہ رہا تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. جیسا آج کا مولوی کہہ رہا ہے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور آ نہیں سکتا. اس کو شیطان کہہ رہا تھا صرف ہے ہی تو، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال کے بتایا کہ جو میرے ساتھ میرے والوں کو نہ مانے وہ میرے والا بھی نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں. میں جملہ ایک آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، کون جملے کی نزاکت کو سمجھتا ہے. اللہ نے کہا تو نے سمجھا کیا ہے؟ تو نے کیا صرف اس کو مٹی کا پتلا سمجھا؟ اس نے یہی کہا نا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، خلقتہ فی الطین، اسے مٹی سے خلق کیا. اچھا اگر آپ بیدار بیٹھے ہوئے ایک جملہ آپ کے حوالے کروں. عربی میں تین بھی مٹی کو کہتے ہیں، عربی میں تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ دیکھیں یہ بچے آتے جاتے رہیں گے 2 منٹ کی. تین بھی مٹی کو کہتے ہیں، تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں. ایسے جملوں پہ مجمع خاموش ہو جاتا ہے اور لوگ پڑھنا چھوڑ گئے. لیکن میں چاہتا ہوں بچے کچھ لے کر جائیں. تین اگر اس کا مطلب بھی مٹی ہے، تراب کا بھی مطلب مٹی ہے، جب معنی ایک ہے تو لفظ 2 کیوں ہیں؟ جب معنی ایک ہے تو لفظ 2 کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا معنی الگ الگ ہے. تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص ترین مٹی ہے. توجہ ہے؟ شیطان دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اس میں ہوا بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اور مٹی میں سب چیزیں شامل ہیں کیونکہ آگ کی ملاوٹ ہے، ہوا کی ملاوٹ ہے، پانی کی ملاوٹ ہے. اس لیے اس نے کہا کہ تو نے اسے خلق کیا ہے تین سے، اور مجھے بتا تو صحیح جو ملاوٹ شدہ مٹی کا دشمن بن جائے اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے، اور جو ابو تراب کا دشمن بن جائے آباد و شاد. میں شکر گزار، میں شکر گزار. سلامت ہے. یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہے، یہ زبانیں کسی کی محتاج ہے. توجہ ہے نا؟ اللہ نے کہا دیکھو اس نے نہیں سجدہ کیا ہے، اور کیا 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 نہیں کیا کہ تو نے اسے بنایا ہے مٹی سے، ملاوٹ شدہ مٹی سے، تین سے بنایا ہے. حالانکہ اس کے اندر آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے،
میں جملہ بڑا ایستا سے کہنے لگا ہوں، دیکھنا یہ چاہتا ہوں بیدار ذہن جملے کو نکتہ بھائی بسم اللہ کے صدقے میں سمجھتے کیسے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب شیطان ہمیں دکھا دیتے، شیطان کی پہچان کروا دیتے، اس کا کوئی فوٹو کھینچ دیتے، اس کی کوئی ویڈیو بنا دیتے تاکہ ہم دور سے پہچان لیتے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر پرانے شیطانوں کی پرانی عادت بتا دی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے 4 چیزیں رکھی جائیں وہ 3 کو قبول کر لیتا ہے، 1 کا انکار کر دیتا ہے۔ وجہ ہے اس نے دیکھا ظاہر کو کہ یہ ظاہر مٹی ہے، اس نے باطن کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ اللہ نے اس کو شیطان اس لیے بنایا کہ اس نے آدم کا ظاہر دیکھا، نسبت خدا نہیں دیکھی۔ میں شکر گزار ہوں، اس نے آدم کا ظاہر دیکھا، وہ نفخت فیہ من روحی کا حکم نہیں دیکھا۔ اس نے آدم کا ظاہر دیکھا، پیشانی میں چمکنے والا نور ولایت نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا، ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑ لو، زنجیر ٹوٹے نہیں، میں نے در سیدہ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اب جو اسی کی راہ پر چلنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ کہاں سے کپڑے کا عالم لے آتے ہیں، یہ گھوڑے کا جا کر وہاں سے زلجنہ بنا لیتے ہیں، یہ کاغذ کا اور لکڑی کا تھاسیہ بنا لاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اس کو چومتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ ساتھ چلتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ گلیوں میں پھرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، شیطان نے کیا کہا کہ نہیں سجدہ کرتا اس مٹی کے بنے کو؟ اس نے نسبت خدا نہیں دیکھی، اس نے نسبت روح نہیں دیکھی، اس میں نسبت روح نور نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے جو عالم کو کپڑا دیکھے نسبت عباس نہ دیکھے، جو گھوڑا دیکھے نسبت زلجنہ نہ دیکھے، جو لکڑی کا تاسیہ دیکھے نسبت علی نہ دیکھے، وہ رحمان والا عقیدہ نہیں، وہ شیطان والا عقیدہ۔ سلامت رہے آباد آباد۔ میں شکر گزار ہوں۔ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، بھائی اس کو شیطان بنا دیا، نکال دیا۔ اچھا میں کہتا ہوں دشمنی تو اس نے کی تھی آدم سے، آدم سے کی نا، تو یا رب العزت تو نے لعنتی بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ کسی ہے مولوی کے اندر جرت؟ وہ آ کے کہتے نہیں جی اللہ جانے، شیطان جانے، آدم جانے، ہم کون ہوتے ہیں لعنت بھیجنے والے؟ نہیں، پاکستان کا مولوی اٹھے گا پہلے لعنت بھیجے گا، امریکہ کا مولوی اٹھے گا پہلے لعنت بھیجے گا۔ اچھا چلو یہاں بہکار ہے تو امریکہ والے نے لعنت کیوں بھیجی؟ اچھا امریکہ میں ہے تو سعودیہ والے نے کیوں بھیجی؟ بڑا یقین ہے، بڑا پختہ یقین ہے۔ ہاں ہاں اتنا یقین ہے۔ میں نے مولوی سے پوچھا، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ جب آپ کے پاس ہے تو یہ امریکہ میں کیسے ہے، امریکہ والے کے پاس ہے تو سعودیہ والے کے پاس کیسے؟ ان کا یہ شیطان بڑا لعین ہے، یہ بڑا مردود ہے، یہ ایک ہی وقت میں پاکستان میں بھی بہکا لیتا ہے، امریکہ میں بھی بہکا لیتا ہے، سعودیہ میں بھی بہکا لیتا ہے۔ میں نے کہا مولوی تیری اپنی قسمت، ہماری اپنی قسمت، شیطان پہ اتنا یقین ہے کہ اس کو ایک وقت میں یہاں بھی حاضر ناظر، امریکہ میں بھی حاضر ناظر، سعودیہ میں بھی حاضر ناظر۔ میں نے کہا مولوی تیری اپنی قسمت، ہماری اپنی قسمت، تیری قسمت میں شیطان حاضر ناظر، ہماری قسمت میں ہمارا امام حاضر ناظر۔ آپ سلامت ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اچھا میں دیکھ رہا ہوں مجمع ماشاءاللہ داد بھی دے رہا، ہاتھ بھی اٹھا رہا، نعرہ حیدری پہ کچھ کے ہاتھ یوں ہیں کچھ کے یوں ہیں۔ جو ہاتھ کھول کے نعرہ ہی نہ لگا سکے وہ قبر کے اندر کھلی ہاتھوں کے ساتھ علی کو سلام کیسے کرے گا؟ آپ سلامت رہے، دونوں ہاتھ بلند کر۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں شکر گزار۔
بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ زبانیں چاہے کہ ڈھابوں پہ جو بولتی ہیں، جو چوپالوں میں بولتی ہیں، جو گلی محلوں میں بولتی ہیں، جو اسکول کالجوں میں بولتی ہیں، جو بزرگوں کے سامنے بولتی ہیں، وہ زبانیں ذکر علی میں آ کر چپ کر جائے تو ہم نے اس زبان کا کرنا کیا ہے؟ جو مولا کے ذکر میں ان کی غیبت میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولیں گی؟ ہے توجہ ہے نا؟ اور ویسے بھی نام مجمع میں اس کا حصہ لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں ہمیں شرمندہ کیا ہو، میدان میں کسی میں گندہ کیا ہو تو ہم ایسا لیں یا دل میں رکھیں یا بل پیش کریں، اس کو بھی رضی اللہ بنا دو، اس کو بھی رضی اللہ بنا دو۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، ہمیں کوئی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، جس کو مرضی رضی اللہ بنا دو، تم یزید کو رضی اللہ بنا دو، تمہاری مرضی، لیکن ہمیں بتا دو کیا رضی اللہ کا معیار اتنا ہے کہ یزید بھی پورا آ جائے؟ مرضی ہے تیری، مرضی ہے تیری بھائی، جو بول سکتا ہے۔ میں جملہ دینے لگا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، صرف اتنا کلیئر کر دو کہ کیا یہ یزید ویسا رضی اللہ ہے جیسے پہلے تھے، یا پہلے والے بھی ویسے تھے جیسا یہ ہے؟ ہمیں کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ہمارے ماں باپ قربان صحابہ حق پر، ہم تم سے زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، تم صحابی کو مانتے ہو رضی اللہ کہتے ہیں، ہم جس صحابی کو مانتے ہیں ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ جو بول سکتا ہے میں شکر گزار، آپ سلامت، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر، توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی معیار بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر معیار ہوتا تو چھپ کے بل پیش نہ کرتے، دکھا کے کرتے کہ ہم فلانے کو بھی بنانے لگے، ہم فلانے کو بھی بنانے لگے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، آج دنیا کے یہ باغات سامنے ہیں، آم کے باغ ہیں، کنو کے باغ ہیں، میٹھے کے باغ ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جا کے مالک سے پوچھے بغیر اس کے باغ کا پھل توڑ لے۔ اور کم عقل ملا، حرام کھانے والے، مجھے بتا تو صحیح، تو دنیا کے باغات میں سے پھل اس کے مالک سے پوچھے بغیر تو توڑ نہیں سکتا۔ دل میں بغض رکھنا علی کا اور جانا حسنین کی جنت میں۔ میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں، ان زبانوں کا شکر گزار۔ توجہ ہے نا؟ علی سے اتنی دشمنی رکھو جتنی قبر میں برداشت کر سکو، ورنہ مجھے بتاؤ کہ لعین کو، شیطان کو مردود تو بنایا اس لیے کہ اس نے اللہ والے کو سجدہ نہیں کیا۔ اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ جناب یہ یہاں واجب، یہاں باطل، یہاں آ جائے نام لے سکتے ہو، یہاں آ جائے نہیں لے سکتے ہو۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب آدم کو سجدہ کرایا کس کس نے کیا؟ جبرائیل نے کیا، میکائیل نے کیا، اسرافیل نے کیا، اسرائیل نے کیا، یہ جتنے فرشتے ہیں ان سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ آدم بنا کیا ہے؟ خلیفہ۔ آؤ ذرا زمین پر آؤ تو صحیح، وہاں یہ نبوت کے عہدے پر، یہاں یہ رسالت کے عہدے پر۔ میں نے کہا یا رب العزت، وہاں آدم کو خلیفہ بنا کر سجدہ کروایا، زمین پر جو خلیفہ ہوگا کیا اس کو بھی ڈائریکٹ سجدہ کرائے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، اس کو ڈائریکٹ نہیں کرواؤں گا، میں 12 رجب کی 13ویں شب کو میں اس کی ماں کو اپنے گھر بلاؤں گا، اپنے گھر بلا کر اس کے نور کا ظہور کرواؤں گا، ظہور کروا کر اس کو نہیں، اس کے گھر کو سجدہ کرواؤں گا اور بتا دوں گا جب اس کے گھر کو سجدہ کرنے سے تیرا سجدہ باطل نہیں ہوتا، نام لینے سے تیری نماز باطل کیسے؟ آپ سلامت، دونوں ہاتھ بلند کر۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں شکر گزار، یاد رکھیں۔ اور اللہ نے یہاں رہ کر حکم دیا کہ منہ کرو کعبہ کی طرف، سجدہ کرو کعبہ کو۔ قربانی دیتے ہوئے کدھر کمر کر لیتے ہو کعبہ کی طرف؟ نہیں، اگر منہ پھر جائے قربانی دیتے ہوئے قربانی ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے پھر جائے
نہیں. اچھا جو ابھی تک چپ ہیں، میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ نماز پڑھی، منہ کعبہ کی طرف، قربانی دی، منہ کعبہ کی طرف، طواف کیا، کعبہ کا جا کے حج کیا، کعبہ کا جا کے الحاج ہو کے تو وہاں سے آیا، کعبہ کا طواف کر کے مجھے بتا تو صحیح، سچا خانے علی کا طواف کر کے تو الحاج ہو آتا ہے اور یہاں پر آ کر دشمنی شروع کر دیتا ہے. کسی کا منہ پھر جائے کعبہ سے تو اس کی نماز نہیں ہوا کرتی. تو رسول سے پوچھو تو صحیح، یا رسول اللہ ہمیں بتائے تو صحیح، کیا دنیا میں ایک ہی کعبہ ہے؟ تو نبی پکار کے کہتے ہیں نہیں، دنیا میں دو کعبے ہیں، ایک وہ کعبہ ہے، ایک میرے پہلو میں کھڑا ہے، وہ کعبہ بھی ہے، یہ کعبہ بھی ہے. یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اور نمازی کا منہ کعبہ سے پھر جائے اس کی بھی نماز نہیں، نمازی کا دل علی سے پھر جائے اس کی بھی نماز نہیں. آپ سلامت، میں شکر گزار. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا دیکھو اس کا طواف کرو، اس کا طواف کر کے بتایا. مولوی نے کیا، مفتی نے کیا، مجتہد نے کیا، کس حالت میں کیا؟ ہاں ہمارے ہاں عبادات کے اصول ہو. یہ جتنے مجلس حسین میں بیٹھے، مجلس حسین میں بیٹھنے کا صدقہ مجھے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ سب پاک ہیں، سب کے لباس پاک ہیں، اکثریت باوضو ہو کر آئی ہوگی. توجہ کا طالب، کوئی نجس نہیں بیٹھا ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ مولوی مجھے بتا تو صحیح، تیری مسجد کے اندر نجس لباس کے ساتھ کوئی آ جائے تو کہتا نماز نہیں پڑھ سکتا. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں؟ کہ نہیں جناب، اس کا لباس خراب ہے، اس کا جسم خراب ہے، یہ وضو کر کے نہیں آیا، یہ غسل کر کے نہیں آیا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا لوں مولوی سے، مولانا صاحب مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ چمن عباس کے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس مجلس کے اندر جو مجمع ہے، آپ اسے نماز کیوں نہیں پڑھنے دے رہے؟ جبکہ نماز اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، اللہ جانے یہ جانے. ان کا نہیں جی، وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ صفائی کر کے آئے، صاف ستھرا ہو کے آئے. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. جملے کا لطف میں خود لے رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں مجمع کس طرح بولتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اور مولوی مجھے بتا تو صحیح، جب تو مانتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، نصف ایمان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور پھر بتا تو صحیح، جب نصف ایمان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو کل ایمان کے بغیر نماز کیسے ہو جائے؟ جیو سلامت، آپ سلامت، یہ خانوادہ خاندان سلامت، آباد رہے، مولا کسی کا محتاج نہ کر. بھئی توجہ ہے نا؟ یہاں پر یہ جتنے جاتے ہیں اللہ کے گھر، نماز بھی وہی، قرآن بھی وہی، حاجی بھی وہیں سے. اللہ نے بھی بڑا ایام کا خیال رکھ کر ان کو بلایا. ہاں اللہ نے جب بھی ان کا اعلان کیا مجمع میں کیا، غار میں نہیں کیا. جب بھی اعلان کے میدان میں کیا، خلوت میں نہیں کیا، جلوت میں کیا. ہاں نبی سے جب امام حسن و حسین کو منوایا تو سجدے میں سر رکھ کر پشت پہ بٹھا کے منوایا. مجمع سے جس کو منوایا تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں تازہ ترین 0 میٹر حاجیوں کے درمیان منوایا. اللہ نے عزاداری کو بھی اسی طرح منوایا، عام مجمع میں نہیں، حاجیوں کے مجمع میں منوایا. اللہ نے کہا دیکھو یہاں تم آ گئے ہو میرے گھر میں، کھاؤ پیو، پانی پیو، عیش کرو، یہ میرا گھر ہے. یہاں کے کچھ اصول بھی ہیں، کچھ ضوابط بھی ہیں کہ آگے ہونا. یہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، اب خبردار رکنا نہیں، یہاں دوڑ لگاؤ، بھاگو. اب بھائی میں نے تو یہاں سنا تھا یہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، قیام رکوع سجدہ عبادت ہے. اللہ نے کہا صرف یہ عبادت نہیں ہے، دوڑنا بھی عبادت ہے.
بھائی یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا میں ایک اصول آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں دوڑنا بھی عبادت ہے۔ اب کوئی جا کر وہاں پہ کھڑا ہو جائے، نہیں جی ہم تو اپنے گھر بھی کبھی نہیں دوڑے، ہم تو وہاں پر بھی بڑا دھیما دھیما چلتے ہیں، موٹے موٹے قالینوں پہ چلتے ہیں، بڑے پاک صاف جوتے پہن کے چلتے ہیں۔ اللہ آواز دے کر کہتا ہے امیر ہو تو دوڑو، غریب ہو تو دوڑو، مسکین ہو تو دوڑو، شاہ ہو تو دوڑو، گدھا ہو تو دوڑو، وہ تیرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو۔ توجہ ہے نا؟ اللہ نے کہا یہاں دوڑنا عبادت ہے۔ میں نے تو مولوی کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا مولوی صاحب بتا تو صحیح دوڑ کیوں رہے ہو؟ کہ جناب حاجرہ کا بیٹا پیاسا تھا، بڑی 4000 سال پہلے جناب حاجرہ کا بیٹا پیاسا تھا، مولوی تیرا تو نہیں ہے، پھر کیوں دوڑتا ہے یہاں پر؟ وہ فوراں پکار کے کہتا ہے جی دوڑتے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے میرے گھر آئے ہو تو پیاسوں کی یاد مناؤ، مرضی تیری اپنی ہے، خاموش رہ گئے تو مجھے دکھ ہوگا۔ اللہ نے کہا میرے گھر آئے ہو، میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، ان زبانوں کا جو رب کے ساتھ اٹھ رہی ہیں۔ اللہ نے کہا میرے گھر آئے ہو نا تو ایسے واپس نہیں جانا، پیاسوں کی یاد مناؤ، اور چل کر نہیں منانا، دوڑ کر منانا۔ اور ملا مجھے بتا تو صحیح، جب ابراہیم کے بیٹے کی پیاسا ہو اس کی یاد منانا، جب اللہ نے عبادت کا ہے تو حسین کی یاد منانا یہ بدعت کیسے ہو جائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کہ شاہ ہو تو دوڑنا پڑے گا، گدھا ہو تو دوڑنا پڑے گا، بادشاہ ہو تو دوڑنا پڑے گا۔ یہ دوڑ اس لیے لگوائی تاکہ پیاسوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ یا ہم زلجنا کے ساتھ دوڑے تو انہیں کا بدعت ہے، ہم علم کے ساتھ دوڑے تو انہیں کا بدعت ہے۔ کل یہ سارا جلوس نکلنا ہے، کوئی علم کے ساتھ دوڑا ہوگا، کوئی ماتھوی سنگت کے ساتھ چل رہا ہوگا، وہاں یہ یہی کر کر آتا ہے حاجی، یہاں بدعت بدعت کہتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح ابراہیم بڑے نبی ہیں یا محمد مصطفیٰ؟ ملا کو کہنا پڑے گا محمد مصطفیٰ بڑے نبی ہیں، ابراہیم چھوٹے نبی ہیں۔ اور جب چھوٹے نبی کے بیٹے کی یاد منانا سنت ہے تو بڑے نبی کے بیٹے کی یاد میں دوڑنا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ توجہ ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر یک زبان ہو حیدری۔ اچھا میں نے کہا کیا حج ختم ہو گیا؟ اس نے نہیں جناب عبادت باقی ہے۔ میں نے کہا اب کیا رہ گیا؟ ان کا طواف، میں نے کہا طواف تو کر لیا۔ کہا اچھا کیا کیسے؟ یہ جتنے 0 میٹر حاجی آئیں ذرا پوچھ لیجئے گا، قبلہ موجود ہے، ان کی موجودگی میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا بلا تشبیہ۔ طواف ہے اللہ کے گھر کا، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مولوی سے پوچھو جب عبادت اللہ کی ہے، حج اللہ کے لیے، یہاں پر آ کر اللہ اللہ تو کرتا نہیں، کعبہ کعبہ کیوں کرتا ہے؟ بھئی کعبہ کعبہ کیوں کر رکھا؟ جی طواف جو اس کا کر کے آیا۔ میں نے کہا کیسے کیا ہے؟ اس نے کہا جناب یہ کعبہ 7 حتیم جا پر نالہ رحمت گرتا ہے، میں نے اس سارے کا طواف کیا۔ میں نے کہا سب کا طواف کیوں کیا؟ کہا وہاں پر حاجرہ و اسماعیل کی قبریں ہیں اس لیے طواف کیا۔ میں نے کہا مولوی بتا تو صحیح، تو حج کرنے گیا تھا اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، یہ حاجرہ و اسماعیل نہ خدا ہیں نہ خدائی میں شریک ہیں، تو پھر ان کا طواف کیوں کر رہا ہے؟ کہا نہیں جی یہ کعبہ بنانے والے ہیں، یہ کعبہ بنانے والے ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں، بیدار ذہن میرے سامنے ہے، خاموش نہیں رہیں گے۔ اور مجھے بتا تو صحیح اس کا طواف کیوں کر رہے ہو؟ ان کی قبروں کا طواف کیوں؟ کہا یہ کعبہ بنانے والے ہیں، یہ کعبہ بنانے والے ہیں۔ میں نے کہا ملا مجھے بتا جب کعبہ کے ساتھ بنانے والے کا طواف واجب ہے تو نماز کے اندر بچانے والے کا ذکر باطل کیسے ہو جائے؟ آباد و شاد رہے، آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے۔ پھر یہاں پہ بولا کہ جناب عبادات تو ہمیں بھی قبول ہے، علی کو ولی تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو آپ تبرہ کرتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں فضائل ہم بھی سننے آتے ہیں، لیکن جب تبرہ کرتے ہیں تب چلے آتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے نام تو کسی کا نہیں سیکھا،
ہمارے منبر پر نام نہیں لیا جاتا، کیونکہ پاک منبر پر پاک ہی نام لیا جا سکتا ہے۔ جن کے نام آنے سے منبر نجس ہو جائے ہم ان کا نام نہیں لیا کرتے، لیکن لعنت کے اندر اللہ نے کوئی ایسی میگنیٹک پاور رکھی ہے، یا بھیجتے ہو وہاں جو حقدار ہے اس تک خود بخود پہنچ جاتی ہے، اور اس کو ہوتا ہے جناب یہ فلانے پہ بھیج دی فلانے پہ بھیج دی۔ میں نے کہا میرا قصور نہیں، میں نے کہا اللہ نے اپنے گھر بلا کر بھی یہی کروایا۔ ان کا وہ کیسے؟ اللہ نعوذ باللہ اپنے گھر بلا کر کیا لعنتیں ڈلوا رہا ہے؟ میں نے کہا بھئی دیکھ لو، اللہ کے گھر میں مکہ میں اللہ نے 4 پتھر رکھے۔ کتنے؟ 4۔ پوچھ لینا ان 4 میں سے تم کتنوں کو چومتے ہو، کتنوں کو پتھر مارتے ہو؟ بھئی جو بول سکتے اسے کہنا پڑے گا کہ جب کعبہ کے قریب جاتے ہیں جو حجر اسود ہے۔ بھئی مجمع آ رہا ہے، بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے۔ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھتے جائیے۔ یہ بابا سے بلند درود تھا تو اس سے آہستہ درود سنا دیجئے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جناب کعبہ میں مکہ کے اندر 4 پتھر ایسے جن کے لیے اللہ کے کچھ احکامات ہیں، کچھ حکم ہے۔ میں نے کہا کون کون سے؟ کہا ایک کعبہ کے اندر لگا ہوا ہے جسے حجرہ اسود کہتے ہیں۔ میں نے کہا باقی 3؟ ان کا کعبہ کے احاطے سے کچھ دور وہ 3 پتھر ہیں۔ اب اڑا مولوی، اب رکا۔ میں نے کہا بولتا کیوں نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ انہیں جی شیطان کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ میں نے کہا یا پتھر نہ مان یا شیطان نہ مان۔ کہتا ہے شیطان ہے، پھر کہتا ہے پتھر ہے۔ میں نے کہا ہے کیا؟ جب میں نے اور بولا کہ ہے کیا، اب بولا جی شیطان تو نہیں، شیطان کی شبیہ ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ دیکھیے میرے بھائی کی آمد پہ بابا سے بلند درود پڑھ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نہیں یہ بابا سے بلند ہے تو اس سے آہستہ درود سنا دیجیے۔ بھئی مجمع بیدار ہے نا؟ قبلہ تشریف لے آئیں، زیادہ دیر زحمت دینی نہیں، تھوڑی دیر میں منبر حوالے کر دوں گا۔ مسائب بھی میرے بعد قبلہ پڑھیں، میں اپنے وقت سے زیادہ پڑھ گیا۔ بھائی مجھے بتائیے یہ جو 3 پتھر ہیں جن کو کنکر مار رہے ہو یہ ہیں کیا؟ کیا شیطان کھڑے پتھر کھانے کے لیے ہیں؟ ان کی موجودگی میں مجھے بتائیے شیطان تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کہا جی شیطان کی شبیہ ہے۔ میں نے کہا مولوی تو شبیہ کو کب سے ماننے لگا؟ ہاں تو شبیہ کا منکر رہا۔ ہم نے علم کی شبیہ نکالی تو نے کہا بدعت ہے، ہم نے زلجنہ کی شبیہ نکالی تو نے کہا بدعت ہے، ہم نے تعزیہ کی شبیہ نکالی تو نے کہا بدعت ہے۔ اللہ نے اپنے گھر بلا کر تو اس سے یہ اقرار کروا دیا کہ شبیہ بدعت نہیں ہوتی، شبیہ بدعت نہیں ہوتی، شبیہ بدعت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مولوی تیری اپنی قسمت، ہماری اپنی قسمت، کسی کی قسمت میں رحمان کی شبیہ آئی، کسی کی قسمت میں شیطان کی شبیہ آئی۔ آپ سلامت رہے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہے؟ حیدری توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا دیکھیے میں چیلنج کرنے لگا، ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑو جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں جس کو جواب آتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھے سٹوڈنٹس جواب آتا ہو ہاتھ یوں اٹھتا ہے، جواب نہ آتا ہو ہاتھ سیٹ سٹینڈ پہ رہتا ہے نا؟ میں حیران یہ ہوں کون ایسا مجلس حسین میں آ گیا جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا تھا؟
ہے جو ہاتھ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا. میں سوال کروں کہ اس میں بخاری کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو بخاری ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے, باقی نیچے کر لیں گے. میں پوچھوں رضوی کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو رضوی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے, باقی نیچے کر لیں گے. میں پوچھوں جٹ کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو جٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے, باقی نیچے کر لیں گے. میں پوچھوں بٹ کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو بٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے, باقی نیچے کر لیں گے. لیکن اگر بھرے مجمع سے پوچھوں اس بھرے مجمع کے اندر علی والے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پورے مجمع کا ہاتھ کھڑا ہے نا, تو مجھے کہنے کا حق ہے کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے, کوئی زیدی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے, کوئی بخاری ہے تو باپ کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے. میں شکر گزار حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو گیا حیدری. مولوی بتا تو صحیح, وہاں پر جا کر پتھر مار رہا ہے, لیکن تجھے یقین ہے کہ یہ پتھر شبی کو نہیں اصل کو لگ رہا ہے, اصل کو لگ رہا ہے. پھر کیوں کہتا ہے جہاں عالم دیکھتے ہیں وہیں پہ ملنگ جھک جاتے ہیں, جہاں تعزیہ دیکھتے ہیں وہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, جہاں زلجنا دیکھتے ہیں وہیں چومنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی تو یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. اور میں نے کہا تیری اپنی قسمت, ہماری اپنی قسمت. تیری قسمت میں شیطان کی شبیہ ہے, ہماری قسمت میں رحمان کی شبیہ ہے. اور تو مارتا شبی کو ہے, لگتا اصل کو ہے. ہم مانتے علم سے ہے, عطا غازی کرتا. توجہ ہے نا, میں شکر گزار, میں شکر گزار. حیدری 35 بچوں نے کربلا میں اسی غازی کو گھیر رکھا تھا. میں نے تمام کیا, دامن وقت میں گنجائش نہیں. رونا اتنا جتنا تیرے مقدر میں ہے. درمیان میں کھڑی تھی وہ بی بی جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو بچانے کے لیے بھائی کو خوش مشکیزہ لے کر کبھی اس خیمے جاتی, کبھی اس خیمے جاتی, کبھی اس خیمے. سر جھکا کے کہتی ہے چچا پانی نہیں آتا, میرا عسکر بچتا نہیں, میرا عسکر بچتا نہیں. وہرے کیا کہنا جناب عباس کی وفا کا سکینہ قیامت کے دن میں عباس کے نام سے نہیں تیرے معاشقی کے نام سے اٹھنا چاہتا. قیامت کے دن بھی آواز آئے سکینہ کا معاشقی حاضر ہو. یہ کہہ کر مولا نے سر جھکانا شروع کیا. جھکتے 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 اتنا جھکے مولا کہ ہاتھ امام حسین کی بیٹی کے قدموں پہ لگنے لگے. کہ یہ خوش مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال دے. مشکیزہ ڈالنے سے پہلے شہزادی نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا رب العزت جو ہاتھ حسین کی پیاسی بیٹی کے قدموں پہ لگے ہیں وہ قیامت تک گھروں پہ اونچے رہے, یہ عالم جھکنے نہ پائے. مشکیزہ گلے میں آیا, مولا عباس نے مشکیزے سمیت بی بی کو اٹھایا. وہاں آئے جہاں مولا حسین موجود تھے. جب چچا بھتیجی کو آتے دیکھا نا, ٹھنڈی سانس لے کر ایک جملہ کہا. پتہ ہے کیا کہا؟ کہتے ہیں عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو, بہت بڑی سفارش لائے ہو. عباس تو جانتا ہے نا کہ مجھے سکینہ کتنی پیاری ہے, میری نماز شب کی دعاؤں کا ثمر ہے یہ بچی. مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں یہ بچی موجود نہ ہو. میں کہوں گا مولا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ابھی تو مولا عباس بھی موجود ہیں, ان کی گود میں یہ بچی ہے. مولا علی اکبر بھی ہے. کل جب عباس نہر کنارے رہ جائیں گے, علی اکبر بچی کھا کے سو جائیں گے. یہی بچی ہوگی, کوئی تماچے مارے گا, کوئی گوشوارے کھینچے گا. کہا بہت بڑی سفارش لائے ہو, میں اجازت تو دے تو دوں گا, لیکن سکینہ چچا کے جانے کے بعد تجھے یہ یاد بڑا آئے گا, تجھے بہت یاد آئے گا. جب کوئی چادر کھینچے گا تجھے چچا یاد آئے گا.
جب تیرے دامن کو آگ لگے گی تجھے چچا یاد آئے گا. یہاں اجازت ملی, تمام کیا میں نے بیان, جنگ کی اجازت نہیں ملی. کہا جاؤ عباس پانی بھر لو, بھر لاؤ نہیں. کہا مولا جنگ کی اجازت نہیں. کہا نہیں عباس, ہاں اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا جتنی جنگ تم ان سے کرو گے اس کے بدلے علی و بطول کی بیٹیاں دیتی رہے گی. مولا عباس نے قدموں میں ہتھیار رکھ کر ہاتھ جوڑ کے کہا عباس مر نہ جائے جس کی جنگ کے بدلے علی و بطول کی بیٹیوں کو دینے پڑے. گئے ہیں, پانی بھرا, بھر کر واپس چلے. بس تمام ہوا میرا بیان. چلتے چلتے ایک بازو قلم ہوا, علم دائیں سے بائیں آیا. کہا علی اصغر تیرا صدقہ. بایاں بازو گیا, علم سامنے آیا. کہ سکینہ تیرا صدقہ. کچھ دیر کے بعد پسلیوں میں سے ہوتا ہوا ایک تیر مشکیزے میں کیا لگا, عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. علم جھکنے لگا. بی بی نے کہا بابا مجھے چچا نظر نہیں آ رہا. علم کیوں جھک گیا؟ کہا علم نہیں جھکا, حسین کی کمر جھک گئی. یا آخری دفعہ عباس بلند ہوئے یا بی بی سکینہ بلند ہوئی. بھتیجی نے چچا کو دیکھا, چچا نے بھتیجی کو دیکھا. یہ دونوں کی آخری ملاقات ہے. آخری کیوں؟ چچا نہر پہ چلا گیا, بھتیجی شام چلی گئی. وہ نہر سے نہ آیا, وہ شام سے نہ آیا.